نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقار سخن میں آپ کا میزبان سلیم امروہی ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، والدین کی خدمت اور والدین کی عظمت، اس موضوع پر قرآن مجید کی روشنی میں پڑھی گئی ایک اہم مجلس آج ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، جس کو خطاب کیا ہے حضرت مولانا ڈاکٹر کاظم مہدی عروج جونپوری صاحب نے۔ یہ مجلس پچھلے سال شاہ مرداں جور باغ نیو دہلی میں منعقد کی گئی تھی، تو آئیے اس مجلس کو آپ بھی سماعت فرمائیں۔ ایک بار بلند آواز میں نعرے صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، المخاطب بطہ و یاسین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین و اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربک ان لا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وإن تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کے 15ویں پارے کی 17ویں سورے کی یہ مسلسل 3 آیتیں، جنہیں میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے، ہمارے یہاں قرآن محجوب ہو گیا ہے، قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا، اور قرآن کو 2-3 مقامات پر بڑی ضرورت کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ ایک، جہیز میں قرآن ہونا ضروری ہے، چاہے بیٹی کو قرآن کی تعلیم نہ دی ہو، جہیز میں قرآن ہونا ضروری ہے۔ کئی مقامات پر ایسا ذکر آیا کہ صاحبزادی نے نہ اردو پڑھی ہے نہ ہندی پڑھی ہے، مگر قرآن جہیز میں
کہ یہ قرآن بھی دیا کیوں جا رہا ہے؟ کہنے لگے اس سے عقد میں برکت رہے گی۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ اس کی افادیت یہ ہے کہ عقد میں جو عقد پڑھا گیا ہے انشاءاللہ زندگی اچھی سے گزرے گی اور برکت رہے گی۔ مریض کو قرآن کی ہوا دی جاتی ہے، اسے ہوا دی جا رہی ہے جس نے قرآن پڑھا نہیں ہے۔ کیوں ہوا دے رہے ہو؟ کیونکہ بیماری میں یقیناً شفا ملے گی۔ ایمانداری سے آپ بتائیں کہ اگر قرآن ایک بولتا ہوا پیکر ہو، بولنے لگے، ایک پیکر بن جائے، جسم بن جائے، امیجنیشن تصور کر لے، تو کیا وہ اس خود غرضی کو عوام کی برداشت کرے گا؟ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والا۔ تو یہ بتائیں کہ ہم قرآن کو کب تک اس طرح استعمال کرتے رہیں گے؟ جبکہ قرآن ہماری زندگی ہی بنانے کے لیے آیا ہے۔ اگر قرآن یہاں نہیں بول رہا ہے تو روز محشر ضرور بولے گا۔ نہیں، میری بات پہنچی نہیں۔ وہ روز محشر جہاں ہماری زبان خاموش کر دی جائے گی، ہمارے ہاتھ بولیں گے کسے مارا ہے، ہمارے پیر بولیں گے کس غلط جگہ گئے ہیں، توجہ ہے، ہمارے ہاتھ کہیں گے کسے خیرات کی ہے، ہمارے پیر بتائیں گے کب امام جمعہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ہم گئے ہیں۔ تو جب یہ ہمارے ہاتھ پیر بول سکتے ہیں تو کیا قرآن نہیں بولے گا؟ اور جب قرآن بولنے پہ آئے گا اور وہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے ہمیں دعا کے لیے استعمال کیا، جہیز کے لیے استعمال کیا، سفر کے لیے استعمال کیا، تعویذ کے لیے استعمال کیا، برکت کے لیے استعمال کیا، تم نے ہمیں کبھی بھی اپنی زندگی بنانے کے لیے کیوں نہیں استعمال کیا؟ قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور اس آیت تک آئیں جسے میں نے عنوان بنایا ہے۔ قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے اور آپ کے گھر کے اندر کی باتیں کر رہا ہے، گھر کے اندر کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا سماج جو ہے نا، جو 7 ارب کی آبادی کا یہ سماج ہے، اسے جب آپ منیمائز کریں گے تو یہ 2 نقطوں پر آ کے ٹھہرے گا۔ ایک نقطے کو آدم کہتے ہیں اور ایک نقطے کو حوا کہتے ہیں۔ جب یہ 7 ارب سمٹے گا تو 2 شخصیتیں وجود میں آئیں گی، ایک آدم ایک حوا، اور جب یہی 2 نقطے پھیلے ہیں تو 7 ارب کی آبادی ہو گئی ہے۔ اسی طرح جب آپ ایک ایک گھر کو سمیٹیں گے تو ہر گھر میں آپ کو ایک آدم ملیں گے، ایک حوا ملیں گے، ہر گھر میں ایک آدم ملیں گے اور ایک حوا ملیں گی۔ انہی آدم و حوا کی عظمت ان آیتوں میں بتائی گئی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد انہی 2 آدم و حوا کی عظمت۔ اکثر لوگ کہتے ہیں بھئی آپ کو کسی کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا اپنا گھریلو معاملہ ہے، یہ ہماری اپنی بات ہے، آپ کیوں بولیں گے؟ اللہ کہتا کوئی نہیں بولے مگر ہم تو بولیں گے۔ ہم بولیں گے اس لیے کہ ہم نے انہیں توفیق دی ہے کہ یہ آدم و حوا بنے۔ نہیں جملہ پہنچا سکا۔ ہم نے انہیں یہ توفیق دی ہے، یہ صلاحیت دی ہے، یہ موقع فراہم کیا ہے کہ یہ ایک نسل کے لیے آدم و حوا بنے، تو نگاہ بھی ہم رکھیں گے۔ اب قدرت ارشاد فرما رہی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھو تمہارے پروردگار کا یہ آخری فیصلہ ہے، کھلا ہوا حکم ہے، آخری فیصلہ ہے، ان لا تعبدوا الا اياه،
اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. دیکھیے یہ حکم جو ہے وہ اللہ بن کے نہیں دے رہا ہے، پروردگار بن کے دے رہا ہے. بات پہنچنی چاہیے عزیزوں. وَقَضَى رَبُّكَ وَقَضَى اللَّهِ نہیں ہے کہ تمہارے اللہ کا یہ آخری فیصلہ ہے، نہیں. وَقَضَى رَبُّكَ تمہارے پروردگار کا، تمہیں پالنے والے کا یہ آخری فیصلہ اور آخری حکم ہے کہ اپنے پروردگار، اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. اور ہر آنے جانے والی سانس سے انسان یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ کوئی رب ہے، کوئی ہے کہ جو ہمیں پال رہا ہے، ہمیں جلا رہا ہے. اور وہ ارشاد کر رہا ہے کہ تمہارے رب کا یہ آخری فیصلہ ہے کہ اللہ تعبد الا اياه، اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا. مقام توجہ میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں کیونکہ ہم مشرقی لوگ ہیں، کرتے ہیں ماں باپ کی خدمت، مگر کبھی بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں. ہم کیا کریں بھیا، ہم تو اکلوتے بیٹے ہیں اپنے باپ کے، جائیں گے کہاں. دیکھیے یہ سماج سے آئے ہوئے جملے ہیں جنہیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اب ظاہر اکلوتے بیٹے ہیں، یعنی اور ہوتا کوئی بھائی تو ڈیوائیڈ کرتا ہمارے مسئلے کو نا. یہ تھکا ہوا جملہ نہیں لگ رہا ہے، لگ رہا ہے نا. اب کیا کریں، بھیا کے بارے میں تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، سب ہم ہی کو دیکھنا پڑتا ہے. مثلا دیکھیے میں مثال لینے میں بڑا بے باک واقع ہوا ہوں، ہے نا. اور یہ کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ جسے میں نے چپکے سے کہیں سنا ہو اور آپ لوگوں نے نہ سنا ہو. ایک صلوات پڑھ لے محمد. کتنا تھکا ہوا جملہ ہے، مگر قدرت کیا کہہ رہی ہے. لہجہ دیکھیں آیت کا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ معلوم ہے حرف واو جو ہے اور دنیا کی ہر زبان میں ہے، اور اس اور کا کام یہ ہے کہ یہ دو حکم کو جوڑتی ہے اور دو احکام کو جوڑ دیتا ہے. ٹھیک، تو جب دو احکام کو اور جوڑتا ہے تو جو اطلاق پہلے پہ ہوگا وہی دوسرے پہ ہوگا. بہت آسان سی بات ہے، سب پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں. عمل اس کا اطلاق دونوں پہ ہوگا. اگر آپ کسی بچے سے کہیں جاؤ چائے اور پانی لے آؤ، تو ورب کیا ہے؟ لے آؤ. منگایا کیا آپ نے؟ چائے اور پانی، اور نے دو چیزوں کو جوڑا، تو اس ورب کا جو امپلیمنٹ ہے ان دونوں پر ہوگا، چائے پر بھی ہوگا پانی پہ بھی ہوگا. چائے لایا پانی نہیں لایا، آپ کیا کہیں گے؟ تم نے سنا نہیں تھا؟ یعنی چائے لے آیا پانی نہیں لایا تو وہ آپ کی نگاہ میں وفادار نہیں ہے، مجرم ہے. یا پانی لے آیا چائے نہیں لے آیا تو بھی وہ وفادار نہیں ہے، مجرم ہے. اس لیے کہ لفظ اور نے دونوں حکم کو برابر لیول میں کھڑا کر دیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک سے پیش آنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کی عبادت جس نیت سے کرنا اسی نیت سے ماں باپ کی خدمت کرنا. جس نیت سے پروردگار کی عبادت کرنا اسی نیت سے. اگر ایک جملہ صرف کرنا چاہے تو قبلہ کہ اگر ریاکاری عبادت برداشت نہیں کرتی ہے تو ریاکاری خدمت بھی برداشت نہیں کرے گی. ایک صلوات پڑھے محمد. اور ماں باپ کی خدمت کو
تھکے انداز میں مت کرنا، مجبور بن کے نہ کرنا، بلکہ خدمت والدین کو عبادت سمجھ کے کرنا۔ اس لیے اس آیت کے تناظر میں ایک جملہ صرف کیا کرتا ہوں کہ نگاہ پروردگار میں، نگاہ پروردگار میں خود اس کی عبادت کی جو اہمیت ہے، ماں باپ کی خدمت کی وہی اہمیت ہے۔ نگاہ پروردگار میں جو خود اس کی عبادت کی اہمیت ہے، جو ہم عبادت اس کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اس کی نگاہ میں ماں باپ کی خدمت کی بھی وہی اہمیت۔ اس لیے اس نے خدمت کو عبادت سے جوڑ کے بیان کیا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ کمزوریاں جانتا ہے انسان کی۔ یہ بچہ، چند مثالوں پر میں اس لیے آ رہا ہوں کہ یہ نشر ہو رہی ہے۔ اگر صرف آپ ہوتے مجمع میں تو میرا لہجہ یہ نہیں ہوتا، میری مثالیں یہ نہیں ہوتی، پھر میں بالکل ہی آپ کے لیول سے گفتگو کرتا۔ ظاہر ہے کہ آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، تمام پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، مگر اسے ہر طبقے تک جانا ہے، اس لیے میں کچھ مثالوں میں آ رہا ہوں۔ یہ نہ سوچیے گا کہ بھئی یہ معمولی مثالیں مولانا نے میرے سامنے کیوں لی، ہم لوگ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو مجھے آپ کے صاحبان علم ہونے میں کوئی تشکیک نہیں ہے، مگر مثالیں صرف نشر کر رہی ہو رہی، اس لیے میں لے رہا ہوں۔ یہ جو صاحبزادے ہیں نا، جب 5 سال کے ہوتے ہیں تو نگاہوں کی لگام سے رک جاتے ہیں، بے لفظوں کے ساتھ صرف نگاہوں کی لگام سے رک جاتے ہیں۔ گھر کے کمرے سے نکلے، دروازے تک گئے اور اس کی چٹکنی کھولنی چاہی، کنکھیوں سے باپ کی طرف دیکھا، کدھر دیکھ رہے ہیں، دیکھا باپ میری ہی طرف دیکھ رہے ہیں، تو سٹکنی کھولی بھی اور پھر بند بھی کی اور چپ سے چلے آئے، کیونکہ 5 سال کے تھے۔ جب یہی 15 سال کے ہوئے، آنگن وہی ہے، کمرہ وہی ہے، باپ وہی ہے، دروازہ وہی ہے، چٹکنی کھلی، باپ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کیونکہ اب نگاہوں کی لگام کمزور ہو گئی ہے، اب زبان بھی چاہیے، لہجہ بھی چاہیے، الفاظ بھی چاہیے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں، ایسے ہی دیکھ رہے تھے، چٹکنی کو ایسے ہی دیکھ رہے تھے۔ باپ بھی سمجھ رہا ہے کہ کیا دیکھ رہے تھے، وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور واپس چلا آیا۔ مگر جیسے ہی یہ 15 سے 25 میں آئے، پھر وہی جگہ ہے، آنگن، دروازہ، گھر، باپ سب وہی ہے۔ باپ نے کہا کہاں چلے؟ کہا ابھی آتے ہیں۔ اب نہ نگاہ کام آئی، نہ الفاظ کام آئے۔ اور جب یہی 25 سے 35 کے ہو گئے، شادی بیاہ بھی ہو گئی، اگر ہو گئی، 35 میں پتہ نہیں کیوں یہ فیشن نکلا ہوا ہے کہ اب 35 سے پہلے شادی نہیں کرنی ہے، سماج کا بہت بڑا پرابلم ہے۔ بیٹی والا 20 سال کے بعد تلاش کرنے لگتا ہے، اور بیٹے والے سوچتے کریں گے۔ سماج کیسے بیلنس ہوگا آپ کا؟ ظاہر کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے اور اس پہ ابھی نہیں گفتگو کروں گا۔ اب جب 35 کے ہو گئے، باپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو جواب بھی نہیں دیا، چلے گئے۔ دیر میں آئے، باپ نے کہا کہ بھئی یہ 11 بج رہا ہے، اب آ رہے ہو؟ کہنے لگے آپ کو کچھ خبر بھی ہے؟ ہر وقت بولتے رہتے ہیں۔ قرآن نے یہی ٹوکا، اب پڑھ رہا ہوں آیت، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھیں گھر کے اندر بیٹھ کے قرآن بات کر رہا ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، توجہ رکھیے گا جملے پہ،
منظر پھر کریز رہا ہوں. جب بیٹے 5 سال کے تھے تو والد محترم تھے 30 سال کے، کیونکہ 25 سال میں شادی ہوئی. وہ تو مثال میں نے 25 میں کرا دی ہے شادی. بیٹے 5 سال کے ہوئے تو والد محترم 30 سال کے تھے. تو بات زبان پہ آ کے رک گئی، صاحبزادے رک گئے. اور جب بیٹے 35 سال کے ہوئے تو باپ 55 کا ہوا. اور جب باپ 55 کا ہوا اور اب بڑھاپے کی طرف مائل ہوا تو بیٹے نے کہا آپ کو کچھ خبر بھی ہے؟ آپ تو خالی بولتے رہتے ہیں، آپ کو کیا معلوم کہ کتنی باہر مشقت کرنی ہوتی. بیٹا یوں سمجھانے لگتا ہے جیسے باپ نے کبھی یہ عمر اور زمانہ دیکھا ہی نہیں ہے. غور کریں آپ، یہاں قرآن روک رہا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. دیکھو یہ تمہارے ماں باپ ہیں دونوں، دو ہی صورتیں ہوں گی، یا دو کے دونوں، یہ بٹوین دا لائن لفظ دے رہا ہوں، دونوں کے دونوں خدا نہ خواستہ دنیا سے اٹھ جائے تو کوئی بات ہی نہیں، تم لائق رحم ہو گئے، یتیم ہو گئے. لیکن اگر زندہ ہیں تو ممکن ہے دونوں زندہ رہیں، ممکن ہے دونوں میں سے کوئی ایک لمبی عمر پائے. تو اگر یہ ماں باپ تمہارے لمبی عمر پائیں تو دیکھو انہیں چھڑکنا نہیں. جب میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. لیکن بات صرف ترجمہ ہی تک شاید رہ جائے آج کی مجلس میں. جب میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب تمہارے ماں باپ میں دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر بوڑھا ہو جائے تو اسے چھڑکنا نہیں. ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. جھڑکنا نہیں، جھڑکنا کیا، اف بھی نہ کرنا. یعنی حد ہو گئی آپ کی، یہ ہے اف کرنا. آپ تو بولتے ہی رہتے ہیں. اس کی بھی اجازت قرآن نے کسی قرآن کے ماننے والے کو نہیں دی ہے. میرا جملہ پہنچنا چاہیے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. اسے قرآن کی ہوا لینے کا حق ہی نہیں ہے جو باپ کی بات پر اف کرتا ہو. اسے قرآن جہیز میں لانے اور دینے کا حق ہی نہیں ہے جو باپ کی بات پر اف کرتا ہو. اسے قرآن سے فائدہ اٹھانے کا حق ہی نہیں ہے کہ جو باپ کی باتوں پر اف کرتا ہو. ایک صلوات پڑھ لیں فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. اب دیکھیں قرآن اب آپ کے سوشل ویلیوز پر آ گیا. حد ہو گئی. بتائیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نہ اف کرو نہ جھڑکو. چلیے جھڑکتے تو نہیں ہے مگر قرآن سمجھتا کیوں نہیں ہماری مجبوری؟ گھبرا تو نہیں رہے اس لہجے سے؟ میرے اس لہجے سے گھبرا تو نہیں رہے؟ ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد والے. میں آپ کو آشنا کرانا چاہتا ہوں قرآن کے اس مزاج سے جو اس کا گفتگو کا یہاں پہ مزاج ہے. قرآن ہماری باتیں سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ ہمارے والد ہیں منی آرڈر کے زمانے میں، منی آرڈر کے زمانے کے. ہم ہیں اے ٹی ایم اور پے ٹی ایم کے زمانے کے. مولانا آپ سمجھتے ہیں قرآن کیا جانے ہمارے اس مسائل کو؟ حد ہو گئی. میں کہتا ہوں کہ چچا نے پیسہ مانگا ہے، پاپا پے ٹی ایم کر دیتا ہوں، اور ابا ہیں 80 سال کے 85 سال کے مثلا کہہ رہے ہیں دیکھو جا کے بھیا کو ہمارے چھوٹے بھائی کو منی آرڈر کر کے آؤ. اب انہیں کون سمجھائے؟ حد کر دی، بہت بولتے ہیں. یہ ایج گیپ آئے گا. اور کریں یہ ایج گیپ آئے گا. مولا متقیان نے بھی یہ کہا کہ اپنے بچوں کو اپنی مرضی پر چلنے کے لیے مجبور مت کرو سماجی زندگی میں، ہے نا. اس لیے کہ تم اپنے زمانے کے لیے پیدا ہوئے ہو
وہ اپنے زمانے کے لیے پیدا ہوئے. بات میری مطلب کہنے کا مولا کی کیا ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ بیٹا دیکھو تمہیں انجینئرنگ کرنا ہے، وہ بھی میکینیکل، اور بچہ کہہ رہا ہمیں کمپیوٹر سائنس لینی ہے، ابا کو کمپیوٹر کا معاملہ ہی نہیں معلوم ہے. اس لیے مولا نے کہا کہ دیکھو انہیں مجبور مت کرو، انہیں اپنے عہد کے حساب سے جینے کا ہنر سکھاؤ. مولا کہہ چکے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے اب ریورس میں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں منی آرڈر کر کے آؤ، 85 سال کے میرے ابا، میں کہہ رہا ہوں میں پے ٹی ایم کر دے رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں دیکھو تم لوگ ہر وقت موبائل سے کھیلتے رہو تو مجھے سب پسند نہیں ہے، تو موبائل سے کوئی پیسہ جائے گا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. دیکھو چھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں، گھبراؤ بھی نہیں، الجھو بھی نہیں، ان کے پاس بیٹھ جاؤ اور ان سے کریمانہ گفتگو کرو. ہے نا؟ کریمانہ گفتگو. کریم سمجھتے ہیں؟ کریمانہ گفتگو میں کیسے سمجھا دوں آسانی سے؟ دیکھیں ایک لفظ ہے سخی، جو مانگنے پہ دے اسے کہتے ہیں سخی، اور جو بن مانگے دے اسے کہتے ہیں کریم. بھئی جملہ پہنچا؟ سخی کسے کہتے ہیں؟ جو مانگنے پہ دے، ہاتھ پھیلاؤں تو دے، تو وہ ہوتا ہے سخی. اور کریم اسے کہتے ہیں کہ جو بن مانگے دے، یعنی خود ہماری ضرورت کو پہچان لے. اسی لیے حاتم کو سخی کہا گیا ہے، اور ہمارے مولا کو جس نے پکارا کریم ابن کریم پکارا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل اللہ کے بھی الالقاب میں لفظ کریم ہے. بات پہنچانے کے لیے میں نے یہ باتیں عرض کر دی، یعنی کریمانہ گفتگو کرو، خود پہل کرو. وہ کہیں پھر مت سمجھانے بیٹھو، خود پہل کرو. ان کی کمزوریوں کو، ہے نا، لیک آف نالج کو، ان کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے بیٹھ جاؤ. کہ ابا پیسہ بھیجنا بہت ضروری ہے، منی آرڈر 6 دن میں پہنچے گا. ابا ایک طریقہ نیا نکلا ہے، آپ یقین کریں گے 6 سیکنڈ میں پیسہ پہنچا دوں. ابا کہیں بیٹا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ارے ہم فون پہ بات بھی کرا دیں گے کہ پیسہ پہنچ گیا چچا کو. باپ خوش ہو جائے گا، ہے نا؟ چھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں، بلکہ قل لہما قولا کریما. ان سے جب بھی گفتگو کرو کریمانہ گفتگو کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب انہیں تم اپنی زندگی کے ساتھ کریمانہ لب و لہجے میں لے کے چلو گے تو ان میں جینے کی خواہش پیدا ہوگی، تھک کے مرنے کی دعا نہیں کریں گے. صلوات پڑھے محمد تھک کے گھبرا کے. اللہ کرتا کہ اب ہم مر ہی جاتے تو اچھا تھا، یا اللہ اب ہم بچوں پہ بوجھ ہونے لگے ہیں، اب اٹھا لے تو اچھا ہے. کبھی انہیں اس لہجے پر مت آنے دینا، ان سے کریمانہ گفتگو کرنا، تاکہ وہ موت کی بھی تمنا کریں تو خوش ہو کے تمنا کریں. مرنا بھی چاہیں تو لقائے الہی میں مرنا چاہیں، زندگی سے گھبرا کے نہ مرنا چاہیں. اس لیے قل لہما قولا کریما. صرف لہجہ ہی نہیں، ہم تمہاری ایکٹیویٹی پہ بھی نگاہ رکھیں گے، تمہاری باڈی لینگویج بھی ہم دیکھیں گے. یہ لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ آج اخباری زبان میں رائج ہو چکا ہے. ہم تمہاری باڈی لینگویج بھی دیکھیں گے کہ وہ پکارتے ہیں تو تم کس انداز سے جواب دیتے ہو، نہیں کس انداز سے گزرتے ہو، ہم یہ بھی دیکھیں گے.
لہذا قرآن نے باڈی لینگویج پہ بھی نگاہ رکھی، کہا وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، دیکھو اپنے کاندھوں کو انکساری کے ساتھ ان کے آگے جھکائے رکھنا۔ مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت ایسے جھکے کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، جھکے ہوئے نہیں، ہم تمہاری ایکٹیویٹی پہ نگاہ رکھیں گے، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، کہ تمہارے اعمال میں، عادات و اطوار میں انکساری ہے کہ نہیں۔ نہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے آگے جھکائے رکھنا، یعنی انکساری برتنا، ان کے ساتھ انکساری برتتے رہنا۔ یہ مطالبہ کیوں ہے کہ ان کے ساتھ انکساری برتنا، کاندھوں کو جھکائے رکھنا، تاکہ انہیں تمہارے باپ ہونے پہ فخر ہو۔ جملہ پہنچا؟ تاکہ انہیں تمہارے باپ ہونے پر ناز ہو، وہ کہیں دوسرے سے بھئی بیٹا اللہ کسی کو دے تو ہمارے جیسا۔ ایک صلوات پڑھ لے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اپنے کاندھوں کو ان کے آگے جھکائے رکھنا، تاکہ ماں باپ کی عظمت کا بھی تمہیں اندازہ ہو۔ یہ پورا پیکرے بالا ہے، قد و قامت۔ اس قد و قامت میں سب سے بلند مقام سر ہے۔ کاش وہ جملہ پہنچا سکوں۔ سب سے بلند مقام سر ہے، اور اس سر کو پروردگار عالم نے صرف اپنے آگے جھکوایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، دیکھو اپنے پروردگار کے علاوہ کسی کا سجدہ نہ کرنا۔ اور پھر عظمت بتائی ماں باپ کی کہ باپ سر کس کے آگے؟ اپنے پروردگار کے آگے جھکانا۔ اور اب اس سر کے بعد پورے بدن میں سب سے بلند مقام کاندھے ہیں، کہ میرے آگے سجدہ کرنے کے بعد کاندھوں کو ماں باپ کے آگے جھکا دے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ سر میرے آگے جھکانا، کاندھوں کو ماں باپ کے آگے جھکا دینا، انکساری برتنا۔ اب ایک جملہ صاحبان مودت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں اور گفتگو آگے بڑھا دوں، کہ ان دونوں کاندھوں کی، بازوؤں کی حفاظت میں ایک بہت اہم عضو ہوتا ہے، اسے دل کہتے ہیں۔ جو ان بازوؤں کی حفاظت میں ایک آرگن ہے جسے دل کہتے ہیں۔ سر اللہ کے آگے جھکانا، کاندھے ماں باپ کے آگے جھکانا، اور دل کو کسی کے آگے نہ جھکانا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، دل جھکانا تو صرف آل محمد کے آگے جھکانا۔ صلوات پڑھے محمد۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب وہ زندہ ہوں گے تو تم ان کے ساتھ انکساری برتو گے، اور جب وہ زندہ نہ رہے تو کیا کرو گے؟ تو یہ خیال رکھنا کہ تمہارے ماں، بہت قیمتی جملہ صرف کر رہا ہوں اور ہر طبقے کے لیے، کہ یہ سمجھنا ہی نہیں کہ تمہارے ماں باپ سے تمہارا کبھی رشتہ منقطع ہو جائے گا، نہیں۔ وہ زندہ ہیں تب بھی تمہارا رشتہ ان سے ہے، اور جب وہ دنیا سے اٹھ جائیں تب بھی تمہارا رشتہ تمہارے ماں باپ سے استوار اور قائم ہے، پوتوں سے نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ پوتا جو ہے دادا کو خوب قرآن پڑھ کے بخشتا ہے، اور آپ تو
پوتا تو دادا کو بخشے گا، آپ کب بخشیے گا؟ کیونکہ پوتے پہ دادا کی ذمہ داری نہیں ہے، پوتے پر جناب کی ذمہ داری ہے۔ اگر اتنی تعلیم دے دی ہے تو آپ کے حق میں بڑا اچھا ہے کہ بیٹا آپ کو بخشے گا، لیکن باپ کی ذمہ داری ہمارے بیٹوں پر نہیں ہے، ہم پر ہے، لہذا ہمیں ایصال ثواب کرنا ہے۔ مرنے کے بعد میرے ماں باپ، ہم جیسے ہو گئے 58 سال کے، ہمارے والد کو مرے ہوئے 15 سال ہو گئے، اب زمانہ ہو گیا، بھول گئے نہیں۔ ہمارے ماں باپ سے ہمارا رشتہ ہماری زندگی تک قائم رہے گا، اور ان کے ایصال ثواب کی ذمہ داری ہم پر رہے گی، ہمارے بیٹوں پر نہیں ہے، ہم پر رہے گی۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اتنا ان کی بارگاہ میں بھیج دیں کہ جو انہیں قیامت تک کا کام آئے، اور کر رہے ہیں آپ، قیامت تک ان کے کام آتا رہے۔ اس لیے جس قدر بھی بڑا محتاج ہوتا ہے مرنے والا، ارے مردہ بدست زندہ کہا ہی جاتا ہے، تو جب تک ہے مردہ زندہ کے ہی لیے ہے۔ اب زندوں کو چاہیے کہ اسے اتنا سامان فراہم کر دیں کہ جو انہیں قیامت تک کام آئے۔ یہ خود ایک تفصیلی گفتگو ہے جس سے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو زندہ ہیں تو ان کے ساری برتوں خدمت کرو، احسان کرو، لیکن جب زندہ نہیں ہے تو قرآن کہہ رہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ دست خدمت کو دست دعا بنا لو اور کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پالنے والے میری پرورش کرنے والے پہ اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح میری پرورش میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ وَإِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ ممکن ہے تم نے کل قرآن نہ پڑھا ہو، تمہیں اندازہ نہ ہو، تم نے باپ کی خدمت نہ کی ہو، توجہ نہ کی ہو، تو اگر تم واقعی نیک بندے بننا چاہتے ہو تو آج بن سکتے ہو۔ وَإِن تَكُونُوا صَالِحِينَ، اگر تم واقعی صالح بننا چاہتے ہو اپنے ماں باپ کے لیے تو آج سے شروع کر دو۔ اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت اللہ اکبر، پتہ نہیں کہاں سے ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ 40 برس تک ہمارے امام روتے رہے۔ 40 کا لفظ جو ہے وہ بن گیا ہے محاورتاً، عمر کے اعتبار سے 61 سے 96 36 سال بنتے ہیں۔ 36 سال بعد کربلا ہمارے اور آپ کے چوتھے امام بحیات رہے، امام روتے رہے۔ بس 2 ہی کردار ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کے پڑھے جاتے ہیں، کربلا سے لے کے شام تک اذیت اٹھائی، اور جب مدینے گئے تو 40 برس تک روتے رہے۔ کیا امامت رونے سے چلے گی؟ بالکل نہیں۔ اب ایک جملہ قبول کر لیجئے، محفوظ کر لیجئے، پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا، اس پہ غور کیجئے گا، ریسرچ کیجئے گا، سنیے گا، پڑھیے گا کہ 12 کے 12 11 کے 11 اماموں میں، پہلے 12ویں امام کا ہے، دوسرا ہی ہے، 11 کے 11 اماموں میں سب سے مشکل ترین دور تبلیغ کا، ہدایت کا چوتھے امام کو ملا۔ سب سے مشکل ترین دور چوتھے امام کو ملا، جہاں تھوڑے سے چاہنے والے بکھر چکے تھے، ہے نا۔ یہ جو مختار نامہ لوگ بچوں نے دیکھنا شروع کر دیا ہے، اس سے انہیں کچھ اندازہ بھی ہو جائے گا اس وقت کی پولیٹکس کا، کہ زوجہ جاسوس ہے تو شوہر مولائی ہے، شوہر جاسوس ہے تو زوجہ مولائی ہے۔ سوچئے جب زمانہ ایسا ہو، اس زمانے میں ہدایت کرنا کتنا مشکل ہے۔
بے شک سب سے مشکل دور ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کو ملا، اور اس مشکل دور میں، جملہ قبول کر لو عزیزو، آگے بڑھ جاؤ، کہ اس مشکل دور میں نہج البلاغہ کے مقابلے کی کتاب صحیفہ کاملہ دے دینا، یہ امام سجاد کا کمال ہے۔ شاید میں جملہ اتنی قوت سے نہیں پہنچا تھا۔ نہج البلاغہ جیسی جس معیار کی کتاب اتنے مشکل دور میں دے دینا، اور کر رہے ہیں آپ، یہ امام سجاد کی امامت کا کمال ہے۔ اس کے علاوہ رسالت الحقوق ہے، جس میں سماج میں جتنے بھی قسم کے حقوق پائے جاتے ہیں، باپ کے، بیٹے کے، دوست کے، احباب کے، پڑوسی کے، تاجر کے، خریدار کے، ہر طرح کے، جس سے آپ کی پوری سوشولوجی بنتی ہے، سوشل سائنس بنتی ہے۔ پوری سوشل سائنس ایک طرف، میرے مولا کا ایک رسالہ ایک طرف، اور کر رہے ہیں آپ، سچ پوچھے تو اسی کی کرنیں ہیں جسے لوگوں نے لے کر کے پھیلا دی ہیں کتابوں میں۔ ہے نا، ایک صلوات پڑھ لیں محمد۔ صحیفہ کاملہ میں ایک امام کی دعا ہے، بڑی طویل دعا، بیٹے کی دعا ماں باپ کے حق میں، بہت طویل دعا ہے۔ اس دعا کو پڑھتے جائیے، اور ان آیات کو جو میں نے اسرا کی تلاوت کی ہے، اس کے علاوہ جو آیات ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر کے ذرا پڑھتے چلے جائیے اس کو، تو آپ کو لگے گا کہ یہ دعا ہر آیت کی تفسیر بیان کر رہی ہے، ہر آیت کی تفسیر بیان کر رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں، پالنے والے مجھے توفیق دے کہ میں اپنے ماں باپ کو سمجھوں۔ آپ سوچیے اس دعا کو کہاں تک آپ لے جا سکتے ہیں۔ مجھے اس کی توفیق عطا کر، یعنی یہ بھی تو عطا کرے گا تب ہماری سمجھ میں آئے گا کہ ماں باپ کیا، مجھے ان کے سمجھنے کی، ان کی خدمت کی توفیق عطا کر۔ اور اس کے بعد پھر امام ماں باپ کی عظمت بیان کرنا شروع کر، پہلے توفیق کی دعا کرائی اور پھر سمجھا رہے ہیں کہ مجھ سے تو سمجھ لو کہ میں بتا دوں تمہیں، تاکہ تمہیں وہ توفیق میسر ہو جائے۔ عزیزوں، اب اس پہلو کو محسوس کر لیں، پوری صحیفہ کاملہ دعاؤں سے تشکیل ہے، پوری کتاب دعاؤں سے تشکیل ہے۔ وہ امام جس سے خطبہ چھین لیا گیا ہو، یعنی امام 10 آدمی، 5 آدمی، 4 آدمی، 2 آدمی کو بھی بٹھا کے نصیحت نہیں کر سکتے، جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی پوری نظر بند کی گزر رہی ہے، کسی سے بات نہیں کر سکتے، تبلیغ کیسے کریں گے؟ نظر بند ہے، زندگی نظر بندی کی گزر رہی ہے، آزادی نہیں ہے۔ جمعہ پڑھا نہیں سکتے، جمعہ پڑھائیں تو خطبہ جمعہ کا موقع ملے گا، 100، 200، 500، 1000 آدمی کو خطاب کریں گے۔ میٹنگ کر نہیں سکتے، اسکول لگا نہیں سکتے، پھر بتائیے تبلیغ کیسے کریں گے؟ بس یہ آخری جملہ، پھر تبلیغ کیسے کریں گے؟ اسکول لگا نہیں سکتے، لوگوں کو بٹھا کر کے نصیحت کر نہیں سکتے، درس دے نہیں سکتے، خطبہ دے نہیں سکتے، پھر لوگوں تک بات پہنچائیں گے کیسے؟ تو جو بھی امام کی معرفت رکھتے تھے وہ ملنا تو چاہتے ہیں مگر مل نہیں سکتے، پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ نہیں سکتے، بس امام نے طریقہ بدل دیا۔ مسجد وہی مسجد نبوی، دروازہ وہی مسجد میں کھلنے والا، امام نے مسجد نبوی کا ایک گوشہ اختیار کر لیا، اور جتنی نصیحتیں تھیں ہر نصیحت کو دعا کا لہجہ دے دیا۔ کہاں رہ گئے آپ؟ ہر نصیحت کو دعا کا لہجہ دے دیا۔
لہجہ دعا کا کیوں دیا؟ اس لیے دعا کا دیا کہ گلی کے اندر اگر کوئی مجھے نام لے کے کہے، مجھ سے براہ راست کہے، تو میں اس سے لڑ جاؤں گا، کیوں کہا؟ یا یوں بھی اگر بول رہا ہو تو میں لڑ جاؤں گا، کسے کہہ رہے ہو بھائی؟ مگر وہی کوئی شخص کسی انسان کو نہ پکارے بلکہ اپنے اللہ سے کہے، پالنے والے زمانہ خراب ہو گیا ہے، تو کسی قانون کو حق نہیں ہے کہ اسے گرفتار کرے۔ امام نے لہجہ دعا کا دے دیا اور ہر بات بعنوان دعا کہنی شروع کر دی۔ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب جتنے چاہنے والے تھے انہوں نے اپنے مصلے امام کے مصلے کے قریب لگا لیے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نماز یہاں کیوں پڑھ رہے ہو، امام دعا کرتے جا رہے ہیں، چاہنے والے نصیحتیں نوٹ کرتے جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھے اتنی ٹیکنیکل امام کی ہدایت تھی اس پرآشوب دور میں۔ پھر کبھی کے لیے تفصیل اٹھا کے رکھیے، گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ ایک لفظ مشہور ہے، بیمار کربلا۔ اتنا بیمار کر دیا کہ امام کی خدمتوں پر پردہ پڑ گیا ہے نا۔ امام سجاد کی خدمتوں کو کوئی توجہ ہی میں نہیں لاتا، سننے والا امام سجاد کو صرف رونے کے لیے مختص کر چکا ہے، کبھی لفظوں کی ترکیب پہ غور ہی نہیں کیا۔ کبھی بیمار مدینہ سنا ہے؟ نہیں۔ بیمار کوفہ سنا ہے؟ نہیں۔ بیمار شام سنا ہے؟ نہیں۔ صرف بیمار کربلا، کیونکہ امام ایک دن، سوا دن، 1.5 دن جو بھی روایت قبول کر لیں، صرف کربلا میں بیمار تھے۔ امام 1 سیکنڈ کے لیے بھی بطور امام غش میں نہیں رہ سکتا۔ میرا جملہ پہنچ رہا ہے؟ امام بطور امام 1 سیکنڈ بھی غش میں نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اگر غش میں ہوگا تو وہ بے خبر مانا جائے گا، اور امام اپنے زمانے سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی بے خبر نہیں رہتا۔ امام بیمار تبھی تک تھے جبکہ امام وقت امام حسین علیہ السلام تھے۔ جب تک امام حسین علیہ السلام امام وقت تھے، 2 امام موجود تھے، 5ویں امام بھی امام تھے، 4تھے امام بھی امام تھے، تو امام غش میں تھے۔ اور ادھر شہادت امام حسین کے بعد آپ بتائیے 1 سیکنڈ کو بھی غش آیا؟ شہادت سے پہلے کیا تھا؟ صرف بھوک اور پیاسی تو تھی۔ کبھی غور کریں، یہ مسائب ہی ہیں مگر چند جملے ذرا غور کر لیں۔ صرف بھوک اور پیاسی تو تھی، تو بھوک اور پیاس میں علی اکبر بھی تھے، کہاں غش میں تھے؟ 6 مہینے کا اصغر بھی بھوک و پیاس میں تھا، وہ کہاں غش میں تھا؟ وہ تو اتنا بیدار تھا کہ صدائے حل من سنی تو اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ تو صرف بھوک اور پیاس کی اذیت تھی نا۔ مگر عاشورہ کے بعد گلے میں خاردار طوق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، کمر میں لنگر ہے، اور اس کے اوپر سے کبھی نیزے چبائے جا رہے ہیں، کبھی تازیانے مارے جا رہے ہیں۔ غش تو اس عالم میں آنا چاہیے نا۔ اس اذیت، اتنا لوہا اٹھانے کے بعد اب تازیانے بھی پڑے، نیزے بھی چبھوئے جائے، اور پا برہنا کانٹوں پہ چلایا بھی جائے، غش تو اس میں آنا چاہیے نا۔ مگر ایک لمحہ کو بھی پھر امام کو غش نہیں آیا، اس لیے کہ امامت 1 سیکنڈ کے لیے بھی غش میں نہیں رہ سکتا۔ پالنے والے اس موذی مرض کو جو پھر پھیلنا شروع کر رہا ہے،
اسے نیست و نابود فرما اور تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما، پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے معین و مددگار میں شمار فرما۔ ناظرین، یہ تھے حضرت مولانا ڈاکٹر کاظم مہدی عروج جونپوری صاحب، جنہیں ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اسی کے ساتھ ناظرین، اس خاکسار سلیم امروہوی کو اجازت دیجیے، بہت جلد آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے یہ خاکسار آپ سے اجازت لیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔